अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं हुरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं और या साहब के साथ, उनमें सबसे पहला मौजू ये है कि जो हमने इस पर देखा कि जो जबरी तब्दीली मज़हब की रोकथाम का जो मुजव्वज़ा बिल है वो वज़ारत इंसानी हुकूक़ को एतराज़ात के साथ वापस भेज दिया है वज़ारत मज़हबी उमूर ने। और इसमें जो बात कही गई है, इससे पहले भी इस प्रोग्राम के अंदर इस मौजू के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर मुतअद्दिद मरतबा इस पर आवाज़ उठाई जाती रही है, इस बिल की शकों के हवाले से, और जो इस पर वो शकें जिनके हवाले से ये कहा जाता रहा और जिसके ऊपर ये आवाज़ उठाई गई कि इनको तब्दील किया जाए, इन पर या इन पर गौर व खौज किया जाए या इनको रिव्यू किया जाए। उसमें यह है कि 18 साल की जो उम्र की जो शर्त है, इसमें एक ये शर्त है, जज के सामने पेशी और 90 दिन इंतजार को गैर शरई और गैर कानूनी और बुनियादी आनी हुकूक के मुनाफी करार दिया गया है। ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से इसको वापस भेजा गया। इस पर बात करेंगे और इस पर ज़रा खुलकर आज मज़ीद बात करेंगे कि इस पर और मज़ीद ये जो हुआ है, और वफाकी वज़ीर जो मज़हबी उमूर पीर नूरुल्लाह कादरी साहब, उनके हवाले से वो भी क्या कहते हैं, इस पर भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस पर गुफ्तगू होगी और साथ ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं और यही तवक्को की जा रही है, बल्कि उनकी मुलाकात भी है। 24 सितंबर को वो अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जो जनरल असम्बली का इजलास है वो चल रहा है और इसके अलावा भी उनकी मुतअद्दिद मुलाकातें हैं। भारत के अंदर खलबली ज़रूर है, भारतीय हुकूमत को खलबली ज़रूर है, बेचैनी ज़रूर है, परेशानी ज़रूर है। इस सब चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। और इससे पहले जो हम बात करते रहे कि जो क्वाड बना हुआ है या जो नए जो इत्तेहाद बन रहे हैं, उनके अंदर पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर ख़ास तौर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मामला जो हैं वो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अब नज़र आ रहे हैं। और आगे चल के जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, उन पर इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर औरिया साहब ने भी निशानदेही की है। सबसे पहले जो इस मौजू हमारा है, जो जबरी तब्दीली मज़हब की रोकथाम के हवाले से वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल्लाह कादरी साहब का एक क्लिप हमारे पास है, ज़रा वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों वजारत इंसानी हुकूक की तरफ से एक बिल आया था, उसका मुसव्वदा जबरी मजहब की तब्दीली का। जबरी मजहब की तब्दीली की कमेटी दोनों हाउस इसकी बनी है। मैं भी उसका मेंबर हूँ, मुसलसल बैठता हूँ। हसास इशू है तो कभी भी मैं उसमें नागा नहीं करता। हमने उनको अपनी सिफारिशात के साथ वापस भेज दिया है, जिस सिफारिशात का खुलासा यह है कि वो बिल जिस कैफियत में है अभी इसमें काबिल कबूल नहीं है। 18 साल से कम उम्र किसी शख्स को मज़हब की तब्दीली की इजाज़त नहीं होगी। ये शरिया के भी खिलाफ है, बैनुल अक़वामी जनेवा कन्वेंशन के भी खिलाफ है और पाकिस्तान के आईन के भी। अगर आप उसको कहें कि ये 90 दिन जो है मजिस्ट्रेट को अगर वो कबूल इस्लाम है तो एक जज के सामने पेश होगा, एडिशनल सिविल जज के सामने पेश होगा और वो वहाँ पे इंडोर्स करेगा, फिर वो 90 दिन का इंतज़ार करवाएगा। 90 दिन के अंदर अगर वो मर जाता है तो वो कौन सा मजहब पे मरेगा, उसका विरासत का क्या हुक्म होगा, तदफीन का, तजहीज़ का, तकफीन का। इस तरह से बहुत सारे सवालात थे। उन एतराज़ात के समेत हमने उनकी तरफ जो है वो भेज दिया है। नाज़रीन, ये आपने देखा वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर की जानिब से इस मुजव्वज़ा जो बिल है उस पर एतराज़ात लगा के वापस भेजने पर जो वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल्लाह कादरी साहब का जो स्टांस है वो सबके सामने, और यह सब एक बड़ा वाज़े एक स्टैंड ले लिया गया है इस मामले के ऊपर। आगे होने क्या जा रहा है और इस इक़दाम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस स्टैंस को यहाँ तक आते आते बड़ा अरसा लगा है और बड़ी मेहनत हुई है, अल्लाह ताला का ख़ास फजल हुआ है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि गुज़श्ता तकरीबन 5 साल से पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर एक मुहिम चलाई जाती थी। एक लड़की वहाँ से निकली, वो पीछे आ गए, लोग आ गए, हिंदू आ गए और उन्होंने जनाब वहाँ का हमारी बेटी चली गई, और उधर से जनाब पूरा पाकिस्तान का मीडिया पीछे हो गया कि जनाब अक़लियतों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। यानी एक तमाशा बनाया जाता था। आप अंदाज़ा करें, उसके बाद ये साबित हो जाता था कि ये लड़की अपनी मर्ज़ी से आई है और ये लड़की जो है उसने मर्ज़ी से मज़हब इस्लाम कबूल किया और उसकी उम्र का भी साबित है, और फिर ये चुप हो जाते थे। इनके सन को सांप सूंघ जाता था। एक 5-6 साल की कैंपेन चली और उस कैंपेन की बैकग्राउंड के ऊपर वो जो सिंध असम्बली का बिल था
کہ جس کے خلاف پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. یہی بل تھا تقریباً جس بل کو انہوں نے اب ریجیکٹ کر کے بھیجا ہے. لیکن اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ سندھ اسمبلی سے ہم ڈسے ہوئے تھے اور ہمیں پتہ تھا کہ یہ بل کسی نہ کسی طرح منظور کروا لیا جائے گا, اور شہری رحمان صاحبہ نے جس طرح اس کو وہ انگلف کر لیا تھا اس سارے معاملے کو, اور پہلی کمیٹی کے اندر بھی اس کو تھوڑی سی ریزسٹنس ہوئی اور پھر دوبارہ ڈٹھائی کے ساتھ اس کو پیش کر دیا, تو ہم نے اس کی آواز اٹھائی, ہم نے بھی اٹھائی, علماء کرام نے اٹھائی, باقی دنیا کے ہر طبقے میں جہاں بھی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے انہوں نے آواز اٹھائی. آج نور اللہ قاضی صاحب نے اپنی ایک اور پریس کانفرنس, اسی پریس کانفرنس میں جواب دیتے ہوئے ایک بڑی زبردست بات کی ہے, اور وہ بات یہ کی ہے کہ پاکستان کے تقریباً 4 پروونسز کے اندر جو سب سے زیادہ ہندو آبادی ہے وہ سندھ کے اندر ہے, اور وہ بھی ایک خاص 1 یا 2 ضلعوں کے اندر ہے, باقی نہیں ہے. بلوچستان میں اندر میں رہا ہوں خود, بلوچستان میں بھی بہت کم آبادی ہے, لیکن وہ آبادی بھی بڑے آرام سے اپنی زندگی, اپنے رسومات سب کچھ گزار رہی ہے. کہیں پر بھی پنجاب میں 0 ہے کہ کوئی جبری مذہب کی تبدیلی کا وہ معاملہ ہو, بلوچستان میں 0 ہے کہ جبری مذہب کی تبدیلی کا کوئی معاملہ ہو, KPK میں 0 ہے. سندھ کے بھی 2 اضلاع کے بارے میں 2 یا 3 کیسز تھے جس کے اوپر اتنا بڑا بل لے کے آنا اور سارا کچھ کرنا اور پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش کی گئی تھی, ایک کوشش کی گئی تھی. اسی لیے ہم نے اس بل کو خاص طور پہ سامنے رکھا, اور میں آج جیسے سچی بات ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی اس تیز رفتاری جو ہے, اس تیز رفتاری کی داد دینا چاہتا ہوں, کیونکہ اس تیز رفتاری انہوں نے باقی کسی بل میں تو شاید نہیں دکھائی, نہ ہماری اسلامی شریعت کورٹ دکھاتی ہے, لیکن اس بل کے اندر خاص طور پہ قبلہ ایاز کی سربراہی کے اندر جو کمیٹی بیٹھی تھی انہوں نے اس بل کے اندر خاص طور پہ اپنی صورت دکھائی, تیزی دکھائی. اور یہ صاحب یہ جو آواز اٹھی ہے, یہ جو آواز اٹھی, دیکھیں نا, جب آواز اٹھتی ہے کسی چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ٹی وی میں آتا ہے, میڈیا میں آتا ہے, آپ کی آواز اٹھتی ہے, آپ جیسی اور دیگر آوازیں اٹھتی ہیں. سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 4-5 سال سے جو آپ نے اس کا تاریخی پس منظر بھی اس سے پہلے پروگرامز میں بیان آپ کر چکے ہیں, یہ وجہ ویسے کیا ہے, وہ کون لوگ ہیں اور اس کی آخر وجوہات کیا ہیں, ہمیں یہ بھی تو ذرا دکھانا پڑے گا. یہ بھی تو بتائیے کہ اس کے پس منظر میں وہ کون لوگ ہیں جو اس کو زبردستی پاس ہی کروانا چاہتے تھے. میں وجہ بتاتا ہوں, اور وجہ بڑی واضح ہے. دیکھیں 1920 میں شدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں شروع ہوئی تھی جہاں سے RSS نکلی تھی, راشٹریہ سیوک سنگھ, اور ان کا ایک تصور یہ تھا کہ برصغیر پاک و ہند میں سوائے ہندو کے کسی اور کو رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. وہ ذاتیں جیسے راجپوت ہیں, بھٹی ہیں, جاٹ ہیں, وڑائچ ہیں, اس طرح کے لوگ جو کہ یہاں کی لوکل مسلمانوں کے آنے سے پہلے کی ذاتیں تھیں, اگر میں کوئی شخص جو ہے وہ ہندو ہو چکا ہوا ہے تو گھر واپسی کی ایک موومنٹ چلتی ہے, اس کو گھر واپس لایا جائے اور اس کو دوبارہ ہندو بنایا جائے. جبکہ وہ لوگ جو باہر سے آئے ہیں, مثلا سید ہیں, ارائی ہیں, اس طرح کے لوگ, یا عباسی ہیں یا ہاشمی ہیں, ان لوگوں کو, یا پٹھان ہیں, ان لوگوں کو واپس ان کے ملکوں میں بھیج دیا جائے. یہ موومنٹ بڑی سخت سدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں تھی. تو اس سے ظفر علی خان لکھا تھا کہ کی طرح پسیے تو آٹے کی طرح کنیوں میں, جب یاد نہیں آ رہا چیز کہ چکی سنگٹھن کی آستہ شدھی کی چھلنی کا, جو آٹے کی طرح, جو گندم کی طرح پسیے تو آٹے کی طرح چھنی ہے. تو اس زمانے میں ایک موومنٹ بنی تھی, اس سے RSS نکلی. جیسے ہی نریندر مودی کی موومنٹ وہاں پر آئی ہے اور انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے اور مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک شروع کی ہے اور دنیا میں بدنام ہونے شروع ہوئے ہیں, پاکستان میں کچھ NGOز نے یہ ایجنڈا اٹھایا کہ چلو پاکستان کو بھی بدنام کرتے ہیں. یعنی وہاں تو لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا. اور یہ سب قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہیں, ہم ان کو ذرا لے لیتے ہیں. السلام علیکم قبلہ ایاز صاحب, چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل. قبلہ ایاز صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا مجھے لگتا ہے, اور یہ سب قبلہ ایاز صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی لائن جناب. اچھا قبلہ ایاز صاحب بڑا پوچھا جی اور یہ صاحب آپ کنٹینیو کیجیے. اور یہ صاحب قبلہ صاحب, یہ جو بل آپ کے پاس آیا اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ سندھ اسمبلی سے چلا آ رہا تھا, اس کے بعد دوبارہ یہاں پر آیا, اور اس کی میں ابھی بیک گراؤنڈ یہ بیان کر رہا تھا کہ کچھ NGOز نے جس وقت وہاں پر انڈیا کے اندر ایک بہت طوفان اٹھ گیا تھا, انڈیا پر بدنام ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو واپس کنورٹ کیا جا رہا ہے, عیسائیوں کو کنورٹ کیا, یہاں پر ایک صورتحال بنی, اور پاکستان میں تو اس کا ایشو نہیں تھا. آج ماشاءاللہ آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک بہت زبردست بات کی کہ اس کو بغیر وداؤٹ گیونگ اینی ٹائم
فوری طور پر اس کو رسپونڈ کر کے آپ نے بھجوا دیا. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اس کے نقصانات خاص طور پہ اسلامی حوالے سے بھی اور انسانی حقوق کے حوالے سے کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یا مقبول جان صاحب، بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم مسئلے پہ میری رائے پوچھی. دراصل یہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. سندھ اسمبلی سے یہ بل شروع ہوا تھا آج سے کچھ سال پہلے، یہ پھر دھم گیا اور اس کے بعد اب دوبارہ یہ مرکزی کو وفاقی لیول پہ یہ بات آ گئی. لیکن میں بہرحال کریڈٹ دیتا ہوں اپنے محترم وفاقی وزیر مذہبی امور کو کہ انہوں نے بہت ہی دبنگ طریقے سے یہ کہا کہ ہماری وزارت اس بل میں اسٹیک ہولڈر ہے اور جب تک ہم اس کو ویٹ نہ کریں اس وقت تک یہ بل آگے نہیں جا سکتا. چنانچہ انہوں نے فوراً ایک کمیٹی بنائی کچھ علماء کو اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ بھی اس سلسلے میں مشاورت کی. ہم نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ آپ کا جو ریسرچ ونگ ہے وزارت مذہبی امور کا اور اسلامی نظریاتی کونسل کا ریسرچ ونگ ہے، یہ اس بل کا مکمل دفعوار جائزہ لے اور جو ٹینشن ایریاز ہیں ان کی نشاندہی کرے. چنانچہ ہمارا اس پہ تو اتفاق ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کا یہ بیانیہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جبری تبدیلی مذہب ہے. ہمارا تو بیانیہ یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں جبری تبدیلی مذہب نہیں ہے. چنانچہ جب بیانیہ ہی ہماری ریاست کا یہ ہے تو پھر اس قسم کے بل کی ضرورت کیا ہے، نمبر 1. دوسری بات ہم نے کی کہ جہاں تک جبری تبدیلی مذہب ہے تو اس پہ تو کبھی سوال ہے ہی نہیں، کیونکہ شریعت میں بھی جبری تبدیلی مذہب کی اجازت نہیں ہے. پاکستان کے آئین 1973 کا جو آئین ہے اس کے اندر بھی جبری تبدیلی مذہب کی اجازت نہیں ہے. تو اس میں تو کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے. اگر حکومت اس سلسلے میں یا قومی اسمبلی کوئی ایک تعزیری سزا کا اعلان کرنا چاہتی ہے یا قانون سازی کرنا چاہتی ہے تو کوئی قباحت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ ہماری جو مشاورت ہوئی ہے تو اقلیتیں اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ اگر کوئی اپنی رضامندی کے ساتھ اسلام کی طرف جانا چاہتا ہے تو ان کا کوئی اعتراض نہیں. تو اب پرابلم ایریاز کیا ہیں؟ پرابلم ایریاز یہ ہیں کہ نئی نسل جو ہے ایک بڑی تعداد میں اسلام کی طرف آ رہی ہے مختلف مذاہب میں. اسی طریقے سے جو غریب علاقے ہیں وہاں پہ شادیوں کا بھی ایک سلسلہ ہے کہ مثلا ہندو لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ شادی کر لیتی ہے. تو اس کو میں یہ کہتا ہوں سوشل ایک کنورژن، کہ وہ سوشل یعنی معاشرتی حالات کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو اب مسئلہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی ٹینشن ایریا ہے ہی تو پھر اس کو انتظامی طور پر ایڈریس کیا جائے. اس علاقے میں تعلیم نہیں ہے، اس میں ہسپتال نہیں ہے، اس میں جو بنیادی شہری سہولیات نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو ان کا اضافہ کیا جائے تو یہ مسئلہ از خود زیادہ نیچرل کورس کی طرف آ جائے گا. لیکن یہ جو اس کے بعد کی شکیں ہیں کہ 18 سال کے بعد بھی اگر کوئی عدالت کوئی اسلام قبول کرے تو وہ عدالت میں جائے گا، وہ باقاعدہ ایک لمبا پروسیس، اور 18 سال سے قبل اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ باتیں شریعت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی وزارت مذہبی امور کے دونوں کے ریسرچ ونگز کا اتفاق ہے. رائٹ، بہت شکریہ آپ کا قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل. اس پر آپ اپنی رائے دے رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو اسی موضوع کو مزید ذرا آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.